نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پارہ نمبر 22 ہے، اس کی کچھ ہم نے آیات کر لی تھی، لیکن اس کو تھوڑا سا جو 2-3 آیات کی تھی اس کو جلدی سے کوئک ریویو بیک بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح آگے چلتے ہیں۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُقْنَتْ، اور جو کوئی فرما برداری کرے گا۔ یقنت قنوت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، حکم ماننا۔ من کننا، تم میں سے، للہ اللہ کا، و رسول ہی اور اس کے رسول کا، فتعمل اور تعمل میں اور تم عمل کرو اور عمل کرے گی، صالحن نیک صالحہ، نؤتیہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اجر ہا اس کا، مرتین دو گنا، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا اس کے لیے، رزق کریما باعزت۔ تو با محاورہ ہے آیت نمبر 31، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب آیت نمبر 31 ہے، یہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکی ہوں لیکن ایک گیپ کے بعد دوبارہ کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، اس لیے جلدی سے کوئک اس کی میں آپ کو تفسیر کر دیتی ہوں کہ اس آیت میں ازواج مطہرات کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اگر وہ نیکی کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر نافرمانی کریں گی تو پھر ان کو عذاب بھی دوہرا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو معاشرے میں عزت اور احترام کا مقام دیتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ عوام کا رہنما بن جاتا ہے اور اس کی بھلائی کا عام لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی عام لوگ اثر لیتے ہیں، اس لیے اس کو اجر بھی دگنا ملے گا اور سزا بھی دگنی ملے گی۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں ہیں وہ معاشرے میں ایک ان کی قائدانہ مقام ہے، ایک لیڈرشپ وہ کرتی ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا گائیڈنس ہے ان کی، اور ایک وہ لیڈر کا رول ادا کرتی ہیں۔ تو ایسے شخص کو دین کی خاطر عام لوگوں کی نسبت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج محترمات کا اجر، صلہ اور انعام بھی دگنا فرمایا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے گی تو اسے اجر بھی دگنا ملے گا، اور یہاں تک ایک اصولی معاملہ تھا کہ بروں کے گناہوں کا بدلہ بھی دگنا اور اچھے اعمال کا ثواب بھی دگنا ہو۔ اور رزق کریم میں یہ ارشاد پایا جاتا ہے کہ ازواج النبی کا جو اصل مطالبہ خرچ میں اضافے کا تھا، انہیں بھی اب کھانے اور پینے کے کو پہلے سے بہتر ملنا چاہیے، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ آج دنیا میں اگر تم اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو گی، جو مل گیا اس پہ قناعت کرو گی، قانت رہو گی، صابر رہو گی، شاکر ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عوض میں ہم نے تمہارے لیے بہت شاندار رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ جو ہم نے آیت نمبر 21 کے لاسٹ میں جو پڑھی تھی، وہ کیا ہم نے پڑھی تھی کہ جب ایک غزوات ہونے لگیں اور پھر لوگوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، تو جو ازواج مطہرات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی معاشی حالت بڑی بہتر ہو گئی ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑا بہتر ہو گیا، بڑا اچھا کھانے پینے اور اوڑھنے لگے ہیں، تو انہوں نے دیکھا دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا جو پاکٹ منی ہے اس کو آپ انکریز کریں، جس پہ آیت نمبر پچھلی جو 30 تھی اور اس میں اب یہ 31 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ رضا براضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کسی بھی طرح کو ان کو تنگ نہیں کرنا، اور جو آپ یہ قربانی اور جو یہ صبر کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اگر نعوذ باللہ اگر کوئی نافرمانی کی تو پھر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ آیت نمبر 32، یا نساء اے بیویو، النبی جی نبی کی، لستنہ نہیں ہو تم، کا عہدن کا مانند عہد کسی ایک کے، من النساء عورتوں میں سے، ان اتقیتن
اگر تم تقوا یا متقی یا تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا پس نہ تخدعنا، تخدعنا، تخدعنا ہے کہ تم مت نرمی کرو، ملائمت کرو، یہاں سے یہ مراد ہے کہ تم نہ تو نرم نرم کرو بالقولی، بالقول ساتھ قول کے یا گفتگو کے، فیتمع، فا اور آگے تما، تما جو ہوتا ہے، ویسے تو ہم اردو میں تما کو لالچ کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد امید بھی نکلتی ہے، پس امید کرے الذی وہ شخص کے جو فی قلبہ ہی جس کے قلب میں مرض ہے، وقلنا اور بات کرو قولا معروفہ، اور بات کرو قول معروفہ معقول، محاورہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کیا کرو، نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کرو۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام میں پردے کا احکام کا یہاں پہ آغاز ہو جاتا ہے، اور ان آیات کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھرانوں کی اصلاح کرنا ہے، تمام عورتوں کی اصلاح کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصطلاحات، یہ ریفارمز اور یہ کوریکشن، ان کی جو تربیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے شروع کی جائے، کیونکہ نبی کا گھرانہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ تھا، اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ پردہ صرف نبی کے گھرانے کی خواتین کے لیے تھا، حالانکہ یہ احکامات تمام مسلمان خواتین کے لیے ہیں کہ اگر آپ کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم اور ملائم آواز سے بات نہ کی جائے۔ نرم آواز سے بات کرنے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جس کا کمزور ایمان ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ اس عورت سے غلط امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اب یہ جس طرح میں نے پڑھا، اب دوبارہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ نرم آواز میں ایسے بات نہ کیا کرو، اور پھر ان کو پلس اگلا کہا جا رہا ہے کہ معروف بات کرو، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا قولن معروفہ، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ازواج مطہرات کا جو مقام ہے اسلامی معاشرے میں، وہ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کری ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خاص طور پہ ازواج مطہرات سے دینی رہنمائی کے لیے عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی رجوع کرتے تھے، یعنی کہ اپنے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور مرد حضرات کو ان سے بار بار رابطے کی ضرورت پیش آتی تھی کیونکہ وہ دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے انہیں خاص طور پہ تلقین کی گئی کہ جب دوسروں سے بات کریں تو ذرا خشک انداز میں بات کریں اور بے تکلف ہو کر بات نہ کریں، جس طرح ایک محرم رشتہ دار سے بات کی جاتی ہے۔ محرم رشتہ دار، محرم مرد اور نامحرم سے بات کرتے وقت ان کے انداز میں فرق ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پہ چونکہ ان کا مقام بلند تھا اور وہ امت کی دیگر خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے ان کو اور زیادہ تاکید کی گئی کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ لوگوں کا مقام بلند ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرو، بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا وَقُلْنَا، بات کرو، لیکن کیسی بات کرو؟ معروف بات، قولاً معروفہ، کام کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، قاعدے اور رسول کی بات کرو، بیکار اور بلا ضرورت کی باتیں نہ کرو۔ تو یہاں پہ جو ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے اس آیت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے توسط سے جو ہمیں یہاں پہ سبق ملتا ہے، تو یہاں پر دو باتیں بولنے کے حساب سے ہمیں سبق دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو نرم نرم بات نہ کرے۔ اچھا، نرم نرم بات کیا کرنی ہوتی ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، نرم نرم بات ہی ہوتی ہے کہ جیسے فون آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہیلو جی کون، بڑا لہک کے اور بڑا وہ کر کے کس سے بات کرنی ہے، یا جب ہم اپنی کوئی گروسری یا کوئی چیز، اب تو خیر برانڈز ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں، اس میں تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن ایک زمانے میں جب آپ عام ایک پٹھان مارکیٹ سے یا کسی اور جگہ پہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یوں دے دینا پلیز، اتنے کا دے دیں، آپ اتنے کا دے دیں، تو آپ کی آواز میں لوچ آ جاتی ہے، آپ کی آواز نرم ہو جاتی ہے، کنونسنگ پار کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک آٹومیٹکلی وہ چیز ایک آ جاتی ہے،
تو یہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جب مرد سے بات کریں تو ان کی بات کرنے کے انداز میں ایک محرم اور نامحرم میں فرق ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب اپنے والد سے یا اپنے شوہر سے اپنے بچوں سے بات کریں گی تو آپ کی آواز کی لوچ اور ردم اور اس کی سویٹنس اور ہوگی، لیکن اگر اسی طرح اگر آپ کسی غیر مرد سے بات کریں گی تو آواز میں آپ کی درستگی اور سخت پن ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات اس میں جو اور نصیحت کی گئی کہ جب بات کریں تو ٹو دی پوائنٹ کریں اور معروف بات کریں، اچھی بات کریں، نیکی کی بات کریں. ہمارا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایون اگر ایک فون نمبر بھی آ جائے تو آدھے گھنٹے بعد پوچھتے ہیں کون تھا جی، وہ رانگ نمبر. تو فضول باتیں، فضول گوسپنگ میں ہمارا وقت اس طرح، تو اسی میں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بات کریں تو معروف بات کریں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.